السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بنام سرکار کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان، جنہیں ہمیں مدعو کیا ہے کہ کچھ بڑے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کو لگے گا شاید یہ اہم ٹاپک نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں صلہ رحمی اور درگزر کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ ابھی تو شروع ہوا ہے اچھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا ماشاء ہے اللہ۔ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ برکت والا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش نہ کروائی، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی۔ بالکل، کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں بانٹ رہا ہے اور آپ جا کے سو جائیں یا کہیں پہ چھپ جائیں تو یہ تو اسی طرح ہو جائے گا۔ بس اب میں اس کے لیے نا ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، اگر میرے ناظرین اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو یقین جانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان عالی شان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سر تسلیم خم ہیں، لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جس پر غور و فکر کرنے سے میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا۔ یہاں سے نہر میرا خیال ہے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی۔ اگر میں یہاں اعلان کروں کہ بٹ صاحب آپ یہاں سے نہر تک پیدل چل کے جائیں، آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے، تو میرا خیال ہے آپ خوشی سے تیار ہو جائیں، کیونکہ سفر بھی زیادہ نہیں ہے اور انعام بھی کم نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ شرط لگا دوں، بھئی راستے میں ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ گے کہ یار اب شیر کے آگے سے کون گزرے۔ اب میں کہوں یار میں چند دن کے لیے شیر کو قابو کر لیتا ہوں، اب تو تم انعام حاصل کر، اگر اب بھی آپ انعام نہیں حاصل کرتے تو کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس یہ سمجھو رب نے فرمایا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جنت کا سیدھا راستہ ہے اور جنت قریب ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور تم سفر کرو گے تمہیں جنت ملے گی، لیکن راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا، اس کا مقابلہ کر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا چلو رمضان میں اس کے قابو میں کر لو، اب تو جنت حاصل کر لو۔ بے شک حضرت، یقین کی ایک بات ہوتی ہے، یقین کیوں ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس دین کا جو ہے وہ عقیدہ ہی ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہے اس نے تو سارا کچھ پا لیا، جس کو یقین ہے چیزوں کے اوپر کہ ہاں یہ یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچوں میں تو یقین ویسے ہی بہت کمزور ہے، وہ جب تک آنکھ سے دیکھیں نا، وہ کسی کو محسوس چیز کو کریں، وہ یقین نہیں کرتے۔ ہم اب یہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو رب ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، غیب پہ ایمان لانے والی بات ہے، اور یہ بڑی مضبوط ایمان کی صورت ہوتی ہے۔ یہ بچے آج کل یقین نہیں رکھتے، وہ سن تو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ بھی مانتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن پھر جب اس کی کئی بھی باتیں اس پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اتنا زیادہ ان کے اندر وہ شوق خوش و خضو نہیں ہوتا۔ بٹ صاحب میں نا آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ ایک جہالت ہے۔ یا تو ایک قانون بنا لو، کہ میں نے آنکھوں سے دیکھ کر ہی چیز پر بیلیو کرنا ہے، بغیر دیکھے نہیں کرنا، تو آپ اس پر قائم رہ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کو مجھے معدہ دکھاؤ، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یار ایک ڈاکٹر کی بات آپ یقین کرتے ہو تو میرے آقا کی ذات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ بے شک۔ آپ کو میں ایک بڑا آسان سا مثال دیتا ہوں۔ ایک دہریہ، آپ سمجھتے ہیں جی دہریہ؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کی، لادین جسے کہتے ہیں۔ جی اللہ دین، جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو نہیں مانتا۔ وہ ایک مرتبہ نا گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو اس نے مجمع لگا لیا ٹھیک ہے، ٹرین میں۔ ٹھیک ہے، وہ جی آپ کہتے ہو اللہ ہے، کہاں ہے، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ، میں نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، دیکھو رشیا نے ایسا کر دیا، امریکہ نے ایسا کر دیا۔ اب ایک اللہ کا نیک بندہ بھی وہاں تھا، اس نے دیکھا اگر میں نہ بولا
تو یہ تو سب کا ایمان برباد کر دے گا. وہ آرام سے کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام محمد اسلم ہے. کہنے لگے آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا نام اکرم ہے. کہنے لگا جی اکرم صاحب آپ کے باپ ہیں, آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں اکرم آپ کا باپ نہیں ہے, آپ مجھے سیٹسفائی کرو. کہنے لگا جی آپ کس طرف چکر لگا رہے ہیں, میں آپ کو اپنا مسئلہ پوچھ رہا ہوں, آپ دوسری طرف. فرمایا اس مسئلے میں ہی تیرا جواب موجود ہے. اب مجھے یہ بتلا, تو کہتا ہے اکرم میرا باپ ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے, آپ مجھے سیٹسفائی کرو. سوچ سوچ سے کہنے لگا کہ جی میری والدہ نے کہا ہے کہ اکرم تیرا باپ ہے, اور انسان کے پاس اس سے بڑی دلیل کوئی ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, تو میں نے کہا اچھا تیری والدہ نے کہا اکرم تیرا باپ ہے, تم نے ایڈمٹ کر لیا؟ کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگا تیری والدہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگا کئی مرتبہ جھوٹ بولتی ہے, اور چپ کر تیرا ابا آ رہا ہے فلاں, کئی مرتبہ ادھر آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گی, نہیں دیتی. کئی مرتبہ جھوٹ بولا. کہنے لگا جو کئی مرتبہ جھوٹ بولتی ہے اس کے کہے سے تو نے اکرم کو اپنا باپ مان لیا, جس کو ساری دنیا سچا کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں رب ہے تو میں اس کو کیوں نہ مانوں. بے شک بے شک. صادق اور امین, آپ کا لقب ہی صادق اور امین, صادق اور امین, یہ اعلان نبوت سے پہلے کی جی بات ایسے ہی ہے جی, نہیں سمجھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. سب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشہور کس نام سے ہیں؟ صادق اور امین. صادق اور امین کے نام سے, جس کو ساری دنیا سچا کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں رب ہے تو میں ان کے کہے پر کیوں نہ مان لوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت. حضرت ابھی دوسری چیز ہے جس کو میں نے کہا کہ درگزر اور صلہ رحمی, یہ بھی ہمارے اندر بڑی کمی ہے اس چیز کی, کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا الجھ جاتے ہیں, اور الجھ کے ہم اس کو اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ تو آج کل پنجابی کہتے ہیں گراری پھنس گئی, جی ایسی گراری پھنس گئی ہے, تو بڑا فخر لیتے ہیں اس بات کے اوپر, اے بڑا ضدی ہے. پہلے کبھی کسی دور میں ضدی ایک بری چیز ہوتی تھی, آج کل ضدی کسی کو لگا دیں تو فخر سے بتاتا ہے میں بڑا ضدی ہوں, میں یہ کرتا ہوں اور میں ایسے کرتا ہوں, پھر میری گراری پھنس جاتی ہے. یہ بھی کوئی بڑا اس میں فخر فیل کرتے ہیں کہ گراری پھنس جاتی ہے. یہ اس طرح ضدی ہونا اور اس ضد کے پیچھے, اس ضد کے اوپر اڑ کے بہت ساری چیزوں کا نقصان کرنا, اپنا زیادہ نقصان کرنا اور لوگوں کا نقصان کرنا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب میں اس کے بارے میں نا ایک آپ کو بین الاقوامی قانون جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, یقین جانو میں سمجھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ پورے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کو فالو نہیں کر سکتے, اسٹڈی نہیں کر سکتے, تو میں کہتا ہوں صرف سرکار کے فرمان عالی شان کے ایک حدیث کے ٹکڑے پر عمل کر لو, میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کون سی ہے وہ حدیث آپ نے بھی کئی مرتبہ پڑھی ہوگی, دیواروں پہ لکھی بھی دیکھی ہوگی, لیکن ہم نے کبھی مطلب نہیں سمجھا. وہ حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. بے شک. اب آپ کہتے ہیں گراری, میں آپ کی مثال دیتا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. نہیں میری مثال. آپ کہتے ہیں حافظہ میری گراری پھنس گئی تھی, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے فلاں کا نقصان کیا. یار آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی جگہ وہ بندہ ہو جس پر آپ زیادتی کر رہے ہیں, اور کوئی کہے میری گراری پھنس گئی اور آپ پر ظلم و زیادتی کر, آپ کا کیا بنے گا؟ اور اگر آپ نہیں چاہتے میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں, میں آپ کے ساتھ ظلم و ستم کروں, تو پھر یار یہ سمجھو کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کسی پر کیوں کر رہے ہیں. یہ سمجھیں کہ جب میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں نکاح پڑھانے, جب مجھے کوئی لے جاتا نا تو میں ان کو دولہا دلہن کو نا ایک بات بتلایا کرتا ہوں. میں نے کہا ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے, بے شک, کوئی تانے دے, کوئی دھکے دے کے باہر نکالے, کوئی طلاق کے ڈراوے دے, نہیں نہ چاہتے. تو میں نے کہا جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کیوں اس کو ایسی بات کرتا ہے؟ بے شک. کس کو گالیاں نکالتا؟ اگر یہ سمجھو میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں,
تو میرے دل پر کیا بیتے گی یار، وہ بھی تو کسی کی لگتی ہے۔ بے شک۔ یار اس اصول کو اپنا لو۔ میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھوں آپ کی جگہ میں ہوں اور میری زمین پر کوئی قبضہ، میرے اوپر کیا بیتے گی؟ اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ پڑے، یقین جانو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، پھر گراریاں نہیں پھنسیں گی، پھر گاڑیاں نکلیں گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت صلہ رحمی کے بارے میں بتائیے گا، اسپیشلی اس طرح بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اندر صلہ رحمی کیا ہے، انہوں نے کس طرح ہمیں سکھایا کہ صلہ رحمی کرو۔ بٹ صاحب آپ کا مجھے آپ یہ موضوع بہت پیارا لگا، بہت پیارا لگا۔ اللہ کرے کہ میری باتیں دلوں پہ چوٹ کرے اور ہم صلہ رحمی کی طرف آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں پہلے اس کا بیسک تو پتہ ہونی جی چاہیے۔ بتائیں۔ خونی رشتے، مثلا بہن بھائی ماں باپ، یہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں، یہ بلڈ ریلیشن کہلاتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ یہ بلڈ ریلیشن کو ملانا یہ صلہ رحمی ہے، اور ان کو توڑنا یہ قطع رحمی، قطع رحمی ہے یہ۔ قطع رحمی۔ اچھا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلق یہ رکھا، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ اب ہمارے کئی سال گزر جاتے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، باپ بیٹے کو نہیں وہ بلا۔ کہتے ہیں کہ لوگ مصروف بہت ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، وہ لوگ پھنس چکے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اور یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ پرشت کا سبب بنتی ہیں، قطع تعلقی کا سبب بنتی ہیں، قطع رحمی کا سبب بنتی ہیں۔ لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں مصروف میری بات بہت سنیں۔ ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، میں آپ کو بتلاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں ہر بندہ بڑا بیزی ہے، لیکن یار یہ بیزی ہونا یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بھائی سے تعلق ہی توڑ لو۔ بھئی آپ بھائی سے سلام دعا کرنا چاہو، ٹیلی فون سے چل رہے بھائی کیا حال چال ہے، سلام دعا ٹھیک ہے یار، تو میرے لیے خدمت دسیں گے، کیا اس میں کیا بگڑ جائے؟ کچھ نہیں کیا بگڑتا، مطلب؟ کچھ نہیں چلے آپ کے پاس وقت نہیں، آپ چل کے نہیں جا سکتے، فون پہ تو رابطہ کر سکتے ہیں، آج اس کی سہولت ہے۔ قطع تعلق یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے لین دین ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مرنا جینا میرا بند ہے، مر گیا تو میرا منہ نہ دکھانا، یہ ہے قطع تعلقی۔ اور شریعت میں اس کے بارے میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہوگی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ یار میں کہتا ہوں بنتا لرز جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، جو تیری قدر میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں گا۔ آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہیں، کتنی دعائیں ہو رہی ہیں اور کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کوئی رسپانس مل رہا ہے؟ ہم خود یہ ظالم ہیں۔ ہم خود۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کی اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ آج ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھو کیسا پیارا نسخہ بتلایا، اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ ان 3 چیزوں کا متلاشی ہے۔ کتنا؟ 3 چیزوں کا۔ ایک تو وہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، دوسرا چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، جی سر، تیسرا وہ چاہتا ہے میں بری موت سے بن جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا بٹ صاحب میری بات سے آپ ابھی اور جتنے سامعین ناظرین ہیں سارے اتفاق کریں گے کہ رب راضی کے جگ راضی، جگ راضی۔ رب راضی ہو جائے تو مٹی کو ہاتھ ڈالو، کیا بات؟ سونا ہو جاتی ہے، اور رب ناراض ہو جائے تو سونے کو ہاتھ ڈالو، مٹی ہو جاتا ہے۔ تو پھر رب کو راضی کیوں نہیں کرتے یار؟ بے شک۔
रब ताला ने इरशाद फरमाया अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तेरे रिज़्क में बरकत हो, उम्र में बरकत हो, बुरी मौत से तू बच जाए, तो सिला रहमी शुरू कर दे, तेरी उम्र में भी बरकत होगी, रिज़्क में भी बरकत होगी और तू बुरी मौत से भी बच जाए। वाह सुभान ये अल्लाह, खूनी रिश्तों को मिलाओ, सुभान अल्लाह। खूनी रिश्तों को मिलाओ, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनके साथ भलाई करो। और सिला रहमी के बारे में मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बतलाऊं। एक बंदा था, उसके 4 भाई थे। अच्छा, कितने? 4 2 से मिलता है, 2 से नहीं मिलते। नहीं मिलता। मैंने कहा यार 4 तेरे भरा ने, 4 क्यों नहीं मिलता? मुझे कहने लगा जी 2 मुझे मिलते हैं, मैं भी उनको मिलता हूँ, 2 नहीं मिलते, मैं भी नहीं मिलता। मैंने कहा ये सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है। बट सब आप मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, मैं आपसे सलाम दुआ करता हूँ, मैं आपकी शादी गमी में आप भी आना शुरू कर दें, ये अदले का बदला है। अदले का बदला। सिला रहमी क्या है? तेरा भाई तुझे नहीं बुलाता, तू फिर भी कहना भाई तू मेरा माँ जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हम अड़ के बैठे हैं, गरारी फंसा के बैठे हैं गरारी साहब, कि तू मेरी पुत्र की शादी ते नहीं आया, मैं तेरे ते कितने आ जाऊंगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपको इसके बारे में ना एक बड़ी प्यारी सी बतला। जी जी ज़रूर। अगर मेरा ख्याल है कि पहली बात तो यह है कि ये कतर रहमी होती क्यों है, नाराज़गी की बेस क्या हो। अगर मेरी इस बेस को आप सुन लो ना, तो मैं कहता हूँ बहुत सारे बंदे उनके दिल ठंडे हो जाएंगे, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारे यहाँ नाराज़गी कहाँ से शुरू होती है? मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी नहीं पूछा, आप मेरे घर आए, मैंने आपको खाना खिलाया, ये कराया वो कराया, अब मैं नाराज़ हो जाता हूँ। आप कहते हैं नाराज़, मैं तू सी मेरे घर आए, मैं तेन रोटी खिलाई, मैं तेरे घर गया, तू पानी नहीं पूछा, इस वजह से लड़ाई हो गई। मैंने आपके बेटे की शादी में शिरकत की, 5,000 रुपया दे दिया, आप मेरे बेटे की शादी पे आए नहीं, नाराज़गी शुरू हो गई। हाँ ऐसे ही है। यही वजह है। आज मैं आपसे एक इसका सवाल करूंगा, आप भी सोच समझ के जवाब दीजिए। भाई आप मेरे घर आए, मैंने आपको खाना खिलाया, रोटी खिलाई, सेवा की, चाय पानी पिलाया, इसका अजर मैंने आपसे लेना कि रब से लेना? रब से लेना। तो फिर आपसे मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत? बेशक ये हम करें अल्लाह ताला के लिए करें, अल्लाह ताला आपका भला करे। ओ यार बंदा अजर दे भी नहीं सकता। बंदा अजर नहीं दे। ये लड़ाइयाँ होती जब है, मसलन एक बंदा कहने लगा हाफिज़ साहब मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको कारोबार करवाया और उसकी शादी भी की, उसको मकान भी बना के दिया, अब मेरे सामने मैं कैसे बर्दाश्त कर जाऊँ? मैंने कहा भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आपने उसकी परवरिश भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी भी की, उसको कारोबार भी करवा दिया, इसका अजर भाई से लेना क्या रब से लेना? अल्लाह से लेना। तो लड़ाइयाँ तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक। आज हमारे अंदर लिल्लाहियत नहीं रही, आज हमारे अंदर इखलास नहीं रहा। भाई मैंने जिसके साथ भी भलाई की है, इसका अजर रब से मांगना है। जब हम बंदे से तवक्को लगा के रखते हैं, बंदा हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो हम नाराज़ हो जाते। अगर हमने बंदे को राज़ी करने का काम किया तो फिर अल्लाह के यहाँ तो उसका अजर ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं समझ? तो फिर बंदे से ही मांग लो, बंदे से मांग लो, अल्लाह से तो ना तुमने मांगा और बंदा दे भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बंदा आपकी ख्वाहिशात पर पूरा उतर ही नहीं सकता। रब ताला ही है जो सबको पूरा करने वाला। बेशक हजरत ऐसे ही है। हजरत दरगुजर के बारे में बताइएगा, माफ़ करने के बारे में, कि हम किसी को माफ़ कर दें। हमें माफ़ी में मैं असल में वाक़या बताता हूँ कि मैं ना, मेरी वालदा मेरे साथ बैठी थी, तो मैंने उनको पूछ रहा था कि दुआ मांगने के बारे में बात हो रही थी। मैं उनको पहले बता रहा था कि एक बंदे से मेरा बड़ा मसला चल रहा है, मेरा पुराना दोस्त था, तो उन्होंने कहा माफ़ कर दें। मैं कहा जी क्यों माफ़ कर दें? इस तरह मैंने थोड़ा गुस्सा किया कि क्यों माफ़ कर दूँ, इस तरह उसने ये किया, उसने वो किया। मेरी वालदा ने कहा कि ਜਦੋਂ तू रब ਕੋਲੋਂ माफ़ी मंगना है तो उम्मीद रखना है कि वो माफ़ करे, तो ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ वो मौका दे रहा है माफ़ करने का तो तू माफ़ी नहीं कर रहा। तो ये माफ़ी के बारे में बताइएगा, किसी को माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, चीज़ों को आगे बढ़ जाना, इसकी क्या फजीलत है? अच्छा इसके बारे में ना मैं
اپنے پہلے موضوع پر واپس آ جاؤں گا. جی ٹھیک ہے. یہ ہے قطع رحمی کہ مجھے آپ سے غصہ ہے, آپ نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا. ٹھیک ہے جی نا؟ ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پروٹوکول نہیں دیا, میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا میں آپ کی زیادتی کو معاف کر دیتا ہوں. اب ہم کہتے ہیں میں کیوں معاف کروں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو یار میں کہوں گا پھر ہم تھوڑی سی سودے بازی کر لیں. جس کو سودا قبول ہے وہ صلح کر لے, جس کو نہیں قبول نہ کر. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. واہ واہ, یار کتنا بڑا ریوارڈ ہے. بے شک. ہم کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک میں حدیث مبارکہ سناؤں, یقین جانو یہ سارے ناظرین جو ہیں اور آپ بھی اس کو پلے باندھ لو. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے. تو آپ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ عرب میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. جی ایسے. عرض کرنے کا یا سن میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا, ہم بھی تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے. عرض کرنے کے یا سن یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غلطیاں بہت کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سے فرمایا اگر غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا. کیا کیا کر؟ معاف کرتی ہے. اچھا ہماری زبان سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا, نہیں نکلتا. ہماری ڈکشنری سے معافی کا لفظ ہی ختم ہو چکی. جی ایسے. ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تل ایک دم حال ایسے تینوں چھڑا گا. پھر دیکھی میں تیرا عاشق کر. یار ہمارا اسلام تو ہمیں امن سکھا رہا ہے, سلامتی سکھا رہا ہے, اور ہم گندے سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بغض حسد کینہ ریاکاری یا دعوتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں افج من سکون نہیں جائے. گندگی تو اپنے اندر بھری ہے. میں اس کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دینے لگا ہوں. بس اب آپ کے جہاں وہ ڈیرا آپ نے بتایا سامنے دودھ والا بیٹھا ہوا ہے. جی ایسے. آپ دودھ والے سے کہتے ہو یار مجھے 10 کلو دودھ چاہیے, کہتے ہیں بس اب 3,000 روپیہ دے دو. آپ 3,000 روپیہ دے دو, 10 کلو دودھ کے آپ مالک ہو. وہ کہتے ہیں بس صاحب برتن لے کے آؤ. اب برتن لاتے ہو, برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے, غلاظت لگی ہے. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ گندے برتن میں دودھ والا کبھی دودھ نہیں ڈالتا. وہ کہتے ہیں گندے برتن میں دودھ ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا. آپ نے پیسے نہیں لیے ہو, کہتے ہیں بے شک پیسے لیے ہیں, لیکن دودھ لینا ہے تو برتن صاف لے کے آؤ. ایسے ہی ہے نا. ایسے. یار ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نے ڈالا, اللہ تعالیٰ اپنے سکون کا نور جو ہے تیرے گندے سینے میں کیسے ڈالا. اپنے سینوں کو صاف کرو, اپنے اندر کی طہارت کریں. اندر کی طہارت کرو. اچھا وہ عرض کرنے کے یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اس کو معاف کر دیا کر. میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں, 2 مرتبہ معاف کروں, 3 مرتبہ, یہ غلطیاں بڑی ہیں, میں کتنے مرتبہ روز معاف کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کر. یا تھوڑی دیر سوچو, اگر اللہ رب العزت ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دیں, ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں, میرے سے. ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. یا رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر, اور ہم اللہ کے بندے کو معاف نہیں کرتے. کیا ہمیں یہ سودا قبول نہیں ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے تو میرے بندے کو معاف کر دے, قیامت کے دن میں تجھے معاف کر دوں گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. لو بٹ صاحب آج میں آپ کو ایک ایسا پیارا ایمان افروز واقعہ سناؤں, ایسا ایمان افروز واقعہ سناؤں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار میرے پر آنے میرے زیادتی کی, مجھے گالیاں نکالی, مجھے گندا کیا, میں کیسے معاف کر دوں. اور میں نے کہا خدا کے بندے, ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو بھی معاف کر دیا. کیا تیرے خاندان میں اس سے بڑا بھی ظلم ہوا ہے؟ اور چچا بھی وہ جن سے بے پناہ محبت تھی. اور سرکار صاحب اس وقت معاف کر رہے ہیں جب ایک اشارہ ان کی گردنیں جدا نہیں کر سکتا تھا. فاتحانہ حکومت سے حیثیت سے داخل ہوئی. لو آپ کو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک بندہ بڑا ہی غریب آدمی تھا, اتنا غریب آدمی کہ اس کا دال روٹی مشکل چلتا تھا. اس کے دل میں بڑی خواہش تھی یار کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا. اس نے کیا کیا, خواہش پوری کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے.
5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ ایک پائیا گوشت لے کے آ گئے. اچھا. بڑا خوش, آج میں گوشت کھاؤں گا. بیوی سے کہا گوشت پکا. بیوی نے گوشت پکایا, لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا, زیادہ بھی نہیں, کڑوا ہو گیا. جب پکا کے سامنے رکھا تو اس نے پہلا لقمہ لگایا تو منہ سارا کڑوا ہو گیا, یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. سوچا اس نے میرے 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لگا دیا, اب میں اس کو ماروں گا. تھوڑی دیر گزری, دل میں خیال آیا یار جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے, میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے, میری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی, یہ بھی تو کسی کی لگتی ہے. پھر آخر میں پتہ کیا سوچتا ہے, یار یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا, اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے. اس نے بیوی کو معاف کر کیا کیا, معاف کر دیا. اچھا ہم اول تو معاف کرتے نہیں ہیں, اگر کرنا بھی پڑ جائے پتہ کیسے کرتے ہیں, ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے, پہلے رشتہ داروں کو اکٹھیا کر او چون گندیا کریں گے, پھر ملے داروں کو اکٹھیا کر کے او چون گندیا کر کے آخر جا تینوں معاف کیا. یہ معافی تو نہیں ہے. اس نے پتہ معاف کیسے کیا, چپ کر کے گیا اور ہنڈیا جس میں گوشت پکا تھا ساری کڑوے سالن کو اٹھا کے لے آیا, سارا کڑوا سالن اکیلا ہی کھا گیا. یہ بچ گیا تو کوئی کھائے گا اس کو پتہ چلے گا نمک زیادہ ہے, میں نے مدعا ہی ختم کر دیا. جیسے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسمنہ میں کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کرتا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے, صحابہ کرام میں بھی تقسیم. ایک مرتبہ بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھیر خود ہی تناول کسی کو نہیں دی. مائی بڑی خوشی, واہ واہ سبحان اللہ, سرکار کو میری کھیر اتنی پسند آئی کسی کو دی نہیں. خوشی خوشی واپس چلی گئی. صحابہ کرام نے یاسن آج ہمیں نہیں ملی, فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی, اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کڑوی ہے تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا. میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی خود کھائی ہے. یار کبھی ہم نے ماں کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے, بیوی کا دل رکھنے کے لیے, بہن کا دل رکھنے کے لیے. ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل, اس پر عمل کون کرے گا, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات. ہم دیکھتے نہیں, اور شاید ہمیں ہمارے اساتذہ بتاتے بھی نہیں ہیں, ہمیں مثال بھی شاید وہ نہیں دیتے. جو مثالیں آپ نے مجھے دی ہیں میرا تو مطلب اندر سے روح تازہ ہو گئی ہے نا. میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے استاد تھے جو ہمارے دور میں پڑھاتے تھے, وہ مثال ہی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے. ہمیں ہمارے اساتذہ جو آج کے اساتذہ ہیں وہ سیرت النبی کے بارے میں بات نہیں کرتے یا اس مثالوں سے بتاتے نہیں ہے, یا ہمارے بچے بھی شاید اس سے دوری اختیار کیے ہوئے. ہم تو ہمارے والی جو نسل تھی وہ دوری ہوئی آگے آنے والی اس سے زیادہ دور ہو جائے گی. تو ہم کیا اپنی زندگیوں میں چینج لائیں کہ ہم تھوڑا سیرت النبی کے قریب جا سکیں. بٹ صاحب اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا. پہلے میں جو ایک ٹاپک لے کے چل رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر لیں. اس بندے نے اپنی بیوی کو رسوا نہیں کیا, خاندان میں نہ محلے میں, جی ایسے چپ کر کے خاموشی سے کھا گیا اور کسی کو جتلایا تک نہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. پھر ایک وقت آیا کل نفس ذائقۃ الموت, اس کو موت آ گئی. فرشتے آ گئے, انہوں نے آ کے نامہ اعمال چیک کیا, پورے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ پھر نظر مار لو, شاید کوئی نیکی نظر آئے. پھر دیکھا کوئی نیکی نہیں, یا اللہ کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا تیسری مرتبہ پھر دیکھ لو, پھر نظر, یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں, البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا, جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر. یار ہم معاف کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا. بے شک. جہاں تک تعلق ہے حضرت صاحب, یہ بھی ہماری اپنا ہی قصور ہے. ایک لفظ ہوتا ہے اسپیشلائزیشن ان ایجوکیشن, کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ اسپیشلائزڈ ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی طرف ہی لگایا ہوا ہے,
اس کو انسانیت نہیں سکھاتا، بے شک اور اس کا نقصان کیا نکلتا ہے، اندر میت پڑی ہے تو کہتا ہے یہ چیزیں لے کے آ جائیں، پھر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بڑے ڈاکو ہیں، بڑے ظالم ہیں، بھائی ہم نے ظالم تو خود بنایا۔ سائنس ہمیں انسانیت نہیں سکھائے گی، سائنس ہمیں یہ نہیں بتائے ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، تو ہمیں اسپیشلائزیشن ہونے میں اتنا منہمک نہیں ہوا جانا چاہیے کہ اپنے بیسک کو ہم چھوڑ بیٹھیں، ہمیں اپنے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم اسلام کی روح کے اندر آئیں گے اور پھر جو بھی ہم کام کریں گے اس میں انسانیت ٹپکے گی، اس میں ایک ہمدردی آئے گی، صلہ رحمی آئے گی، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ آپ کو میتھمیٹکس تو درگزر نہیں سکھائے گا، بالکل ٹھیک ہے، فزکس تو درگزر نہیں سکھائے گی، آپ کو کیمسٹری تو فزکس یہ نہیں سکھائے گی، یہ سکھائے گی تو سرکار سے لایا ہوا دین ہی بتلائے گی، جو ہمیں یہ بتلاتا ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھ لے، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے، یہ ہمیں سائن نہیں بنائے گی۔ اب ہم ایز یو سو شیل یو ریپ، جب ہم نے بچے کے اندر بیج ہی غلط ڈالا ہے تو اس سے ہم ریوارڈ ہم سمجھ کے صحیح مل جائے۔ جب ہم نے بچے کو ماں باپ کا مقام ہی نہیں دکھایا تو اس نے تو یہ کہنا ماں باپ بوڑھے ہو گئے، یہ میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اٹھاؤ کانجی ہاؤس بوڑھے ہاؤس جا کے بھیج۔ اب پاکستان میں بھی بن گئے، تو خدا کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور خود بھی دین کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے، اسی کے اندر سکون ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سنا جاؤں۔ میرے فادر ان لا وہ مسجد کے امام خطیب تھے اوقاف کے۔ اچھا ایک دن میں نے نا ایسے گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال کر دیا، میں نے کہا قاری صاحب آپ جہاں پر نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں، کیا سارے مقتدی آپ سے راضی ہیں؟ میری بات سن کے نا چپ ہو گئے۔ میں نے دیکھا یہ جواب ہی نہیں دے رہے، میں نے کہا حضرت صاحب بوڑھے دو چار بندے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتے ہیں، ان بوڑھوں کو نکال دیں، باقی تو آپ سے راضی ہے نا۔ مجھے کہنے لگے آفت جی منجی میں ایک مروڑی ہو نا ساری رات سونے نہیں دیتی، واہ واہ واہ، یہ مروڑیاں نکالو گے سکون کی نیند آئے گی۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے مروڑیاں بنائی ہیں، دوستوں کے ساتھ مروڑیاں بنائی ہیں، اس سے دشمنیاں آپ نے سمیٹی ہوئی ہیں، آپ کو سکون کیسے آ جائے؟ یہ مروڑیاں ختم کرو، صلح کرو، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے سب کو معافی کر دو۔ میں کہتا ہوں یہ رمضان شریف کے بعد عید آنے والی ہے یار، میں کہتا ہوں کروڑوں روپیہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جب آپ اپنی ناراض بہن سے جا کے سلام کرو، بہن میں تجھے صلح کرنے آیا ہوں، جو اس کے دل سے دعا نکلے گی یقین جانو آپ کی دنیا آخرت سے۔ اپنی ناراض ماں باپ سے جا کے ملو، ان سے ناراضگیاں ختم کرو، یہ ہے اصل عید جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم ان کی طرف آتے نہیں۔ بے شک حضرت آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔